اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ذوالقعدہ کا مہینہ گزر رہا ہے اور یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد ذوالحج 12واں مہینہ اور پھر محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پوری دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے جانوروں کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس لیے چند گھڑیاں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اپنے نور ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو روشن اور منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی شان والے نبی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد انبیاء میں دوسرا مقام آپ کا ہے، یعنی کل انبیاء میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر حضور کے بعد دوسرے نمبر پہ جن کا مقام آتا ہے انبیاء کی صفوں میں، وہ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ملت ابراہیمی کے اوپر پیدا کیا ہے۔ اور جب معراج سے حضور واپس تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے معراج میں انبیاء کو دیکھا، ان کی زیارت کی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو انبیاء کے حلیے بیان کیے، ان کی شکل و صورت بیان کی۔ حضرت عیسیٰ ایسے تھے، حضرت موسیٰ ایسے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو انبیاء کا تعارف کروا رہے تھے، ان کی شکل و صورت بیان کر رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم کا بھی حلیہ بیان کریں، ان کی بھی شکل و صورت کا ذکر کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کتنا ہی خوبصورت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے ہی دیکھ لو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ ہماری کوئی نماز آپ کے ذکر کے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی۔ اتحیات پڑھنے کے بعد ہم ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو گویا اس درود کا نام بھی آپ کے نام کے اوپر مشہور ہے، اور نماز میں جو ہم درود پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیم۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بیان کیا، حضور سے سوال ہوا، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں ما ہذہ الاضحیہ، یہ قربانیاں کیا ہیں، ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو
اللہ تمہیں حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کے روحانی باپ لگتے ہیں، روحانی باپ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا تعلق ہے اس امت کے ساتھ، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم کا تعارف ہونا چاہیے، ان کی زندگی کے 2-4 واقعات ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر ار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے ہوئی، 2300 سال پہلے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ یہ جو سال انگریزی سال چل رہا ہے یہ کون سا ہے؟ 2020۔ تو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے یہ سال شروع ہوا ہے، اسی لیے اسے سن عیسوی کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ والا سال۔ گویا حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں تشریف لائے 2020 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ سے بھی 2300 سال پہلے آئے۔ تو اگر آپ دونوں کو جمع کریں تو حضرت ابراہیم کو اس دنیا میں آئے 4300 سال گزر چکے ہیں، تقریباً 4000 سال آپ کو گزر چکے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی کہے نا کہ اپنے خاندان کا تعارف کراؤ، تو ہم باپ کا تعارف کرائیں گے، دادا کا تعارف کرائیں گے، پردادا کا تعارف کرائیں گے۔ اگر کوئی بندہ بہت پڑھا لکھا ہو اور انہوں نے اپنے خاندان کا شجرہ سنبھال کے رکھا ہو تو وہ 2-3 نسلیں اور اوپر تک چلا جائے گا، مگر 7ویں یا 8ویں باپ کا نام ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون تھے، ان کی اولادیں کتنی تھیں، وہ کہاں رہتے تھے، کیا کام کاج کرتے تھے۔ تو میں اور آپ تو اپنے خاندان کا 100 سال سے اوپر کا تعارف نہیں کرا سکتے، مگر کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی کہ آپ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، 400 سال نہیں ہوئے، 4000 سال گزر چکے ہیں، مگر اللہ نے آج بھی آپ کا نام لوگوں کی زبانوں کے اوپر جاری فرما دیا ہے۔ 4000 سال کا عرصہ آپ کو گزر گیا، مگر آج ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا نام لے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اپنی زندگی اللہ کے نام کے اوپر وقف کر دیتا ہے اور جو اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے اور اللہ کو منانے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، وہ دنیا سے چلا تو جاتا ہے مگر اللہ اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے ذکر کو چاہتا ہے لوگوں کی زبانوں کے اوپر اللہ اس کے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی نام ابراہیم ہے۔ ذاتی نام وہ ہوتا ہے جو ماں باپ نے رکھا ہو، اور کچھ صفاتی نام ہوتے ہیں جو بندے کی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس بندے میں کمال بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی نام کیا ہے جو ماں باپ نے رکھا؟ ابراہیم۔ قرآن حکیم میں آپ کے نام کی ایک سورت بھی ہے، اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ابراہیم۔ یہ آپ کا ذاتی نام ہے، مگر جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم کے صفاتی نام بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم کا پہلا صفاتی نام جو بڑا مشہور ہے وہ ہے خلیل اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا صفاتی؟ خلیل اللہ، اور اس کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ اللہ کا گہرا دوست۔ کس کا دوست؟ اللہ کا دوست، مخلوق میں سے نہیں، اللہ کا دوست۔ میں آپ کے سامنے آپ کے محبوب دوست کا ذکر کروں
آپ کے بیسٹ فرینڈ کا، آپ کے لنگوٹیے کا، تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو اچھا لگے گا۔ اگر کوئی میرے سامنے میرے بہترین دوست کا ذکر کرے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ یعنی دوست کے سامنے جب اس کے دوست کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو آج ہم حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے دوست کا ذکر کر رہے ہوں گے تو ذرا اندازہ لگائیں اور دعا بھی کریں، اے باری تعالیٰ ہم تیرے دوست کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے دوست کے مبارک ذکر کا صدقہ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کا نور عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم کا پہلا صفاتی نام ہے خلیل اللہ، اللہ کا گہرا دوست۔ دوسرا آپ کا نام ہے امام الناس، لوگوں کا امام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے پہنچنے والی آزمائشوں کو اور امتحانوں کو پورا کیا، بیٹا قربان کرنے کا حکم ملا، کر دیا، بیوی اور بچے کو صحرا میں اور ویران جگہ پہ چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم نے اس پہ بھی عمل کر دیا۔ اور آگ میں نمرود نے ڈالا، حضرت ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو جب حضرت ابراہیم ان سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ باری تعالیٰ نے کہا، اے لوگو، ہم نے اپنے ابراہیم کو بڑے امتحانوں میں گزارا، بڑی آزمائشوں میں گزارا، اور ہمارے ابراہیم نے ان سارے امتحانوں کو کامیاب کر لیا۔ ہم نے انعام یہ دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو نے ہمارے سارے امتحانوں کو کامیاب کر دیا، ہم آپ کو دنیا والوں کے لیے امام بنانے کا اعزاز عطا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا صفاتی نام ہے امام الناس، لوگوں کا امام۔ آپ کا تیسرا صفاتی نام جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے جد الانبیاء، جد الانبیاء، اور اس کا مطلب ہے نبیوں کے باپ۔ کس کے باپ؟ بولے سارے، کس کے باپ؟ نبیوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی تھے، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ دونوں بھی نبی تھے، آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور آپ کے پڑ پوتے حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی تھے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں حضرت ابراہیم کے مقام کا اور آپ کی شان کا۔ کسی کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہو جائے لوگ اسے مبارکبادیں دیتے ہیں، کسی کا ایک بیٹا عالم دین بن جائے لوگ کہتے ہیں یار وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے، ایک عالم کا بیٹا ہے، ایک حافظ کا بیٹا ہے۔ تو جو ایک عالم کا باپ بنے وہ تو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے جس کی نسلوں میں اللہ نے نبوت کو جاری کیا، خود بھی نبی، بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی، پڑ پوتے بھی نبی، جس کی نسلوں میں اللہ نے نبوت کو جاری کیا، اس نبی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہوگا، کتنا عرفہ ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تیسرا صفاتی نام ہے جد الانبیاء، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں کے باپ۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورۃ النحل میں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی 6-7 شانوں کو بیان کیا ہے، یا یوں کہہ لیں آسان لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس آیت میں اپنے دوست کی کچھ عظمتوں کو اور کچھ فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا تعارف آپ سنتے ہیں تو ویسے تو وہ 2-4 مشہور واقعات ہیں، مگر میں ان سے ہٹ کے ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اپنے دوست کو کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی اس آیت میں فرمایا ان ابراہیم امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ایک امت۔ حالانکہ امت افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جب جمع ہوتے ہیں نا، پھر اسے امت کہا جاتا ہے۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والے جتنے قیامت تک کے مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ ایک امت۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت تو کہا جاتا ہے افراد کے مجموعے کو، بہت سارے لوگ جب ملتے ہیں تو اسے امت کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم تو اکیلے ہیں، آپ تو واحد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ذات کو، ایک ہستی کو امت کا درجہ کیوں عطا کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، بڑی ایمان افروز تفسیر ہے، غور کیجئے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگرچہ افراد کے اجتماع کو امت کہتے ہیں، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو اکیلے امت اس لیے کہا ہے کہ جو شانیں، جو خوبیاں، جو نیکیاں اور جو کمالات پوری کی پوری امت میں جمع ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے کمال اور ساری کی ساری نیکیاں اللہ نے جمع کر کے اکیلے حضرت ابراہیم کی زندگی میں جمع فرما دی تھی۔ بات سمجھ آئی؟ امت میں ہر بندہ عالم نہیں ہوتا، امت میں ہر بندہ زاہد نہیں ہوتا، امت میں ہر بندہ عابد بھی نہیں ہوتا، امت میں ہر بندہ سخی بھی نہیں ہوتا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو صفات ہیں، یہ تقسیم ہوتی ہیں، یہ منقسم ہوتی ہیں۔ کوئی عالم ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی عابد ہے، کوئی سخی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو جتنی خوبیاں اور جتنے کمالات اور جتنی نیکیاں اور جتنی شانیں اور جتنی صفات ایک پوری کی پوری امت میں جمع ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات اللہ نے اکیلے حضرت ابراہیم کی ذات میں جمع فرما دی تھی۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس شان کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا ان ابراہیم امتن، ہم نے اپنے ابراہیم کو ایک امت کا درجہ عطا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اونچی شان ہے حضرت ابراہیم کی۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری شان بیان کی حضرت ابراہیم کی، فرمایا ان ابراہیم امتن قانتا للہ، ابراہیم جو ہیں یہ اپنے اللہ کے قانت ہیں۔ قانت کہتے ہیں فرما بردار کو۔ تو اب آیت کا کیا ترجمہ بنے گا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے کیا ہیں؟ بولیں ذرا سارے، اللہ کے فرما بردار۔ اور لفظ قانت جو ہے نا، اس کی میں تھوڑی اور تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عرب لوگ جب دور دراز کا سفر کرتے تو اس دور میں پانی کی قلت ہوتی، تو وہ لوگ گھر سے ہی مشکیزے میں پانی جمع کر کے اس کا منہ اوپر سے اچھی طرح باندھ دیتے، تاکہ رستے میں جب پیاس محسوس ہو مشکیزے کا منہ کھولا، پانی پی لیا، پھر منہ کس کے باندھ دیا۔ اچھا، جب وہ سفر شروع کرتے، گھوڑا بھاگتا، مشکیزہ اچھلتا، مگر مشکیزے کے منہ سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو وہ برتن، وہ مشکیزہ جو اپنے سرمائے کو ضائع نہیں نہ ہونے دیتا، عرب لوگ اس کو قانت کہتے،
کہ یہ وہ برتن ہے کہ جو اپنے سرمائے کو، اپنی دولت کو، اپنے ذخیرے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب یہی لفظ پھر اللہ نے بولا ہے حضرت ابراہیم کے لیے کہ حضرت ابراہیم قانت ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے ابراہیم کو جو خوبیاں اور جو شانیں عطا فرمائی تھیں، ابراہیم وہ ہیں کہ انہوں نے ان شانوں کی حفاظت کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے سرمایے کو ضائع نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنے وقت کی حفاظت کی ہے اور اپنے اس ذخیرے کو، اپنے وقت کو، اپنے سرمایے کو حضرت ابراہیم نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور یہاں رک کے ایک بات میں عرض کروں، اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، حضرت ابراہیم قانت تھے، ہمیں بھی قانت بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور قانت بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی تلاوتوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے تقوی کی، اپنی پرہیزگاری کی، اپنی عبادات کی حفاظت کریں۔ تو جب ہم اپنے سرمایے کی حفاظت کریں گے تو اس وقت اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی زندگی کے کچھ فیض کو اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی عطا فرما دے گا۔ اگلی شان اللہ نے حضرت ابراہیم کی بیان کی، حنیفہ، ان ابراہیم امۃ قانتا للہ حنیفہ۔ ابراہیم جو ہیں یہ حنیف ہیں۔ حنیف، ہم میں سے بعض لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے محمد حنیف، تو حنیف کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف تعلق مضبوط کرنا، اسے حنیف کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ غیر اللہ سے تعلق توڑ کر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور بھی آسان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ جو دنیا سے محبت نہیں کرتا، دنیا کی دولت سے محبت نہیں کرتا، دنیا کے فانی مال و اسباب سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اپنے رب سے محبت کرتا ہے، تو جب بندہ مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اس کو حنیف کہتے ہیں۔ یا مزید اس کو آسان یوں کر لیں کہ وہ بندہ جو اپنے وقت کی حفاظت کرے، اپنے وقت کو فضول گپوں میں ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو صرف سو کے ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہ کرے، وہ حنیف ہوتا ہے، وہ حنیف ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کرو۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں یہ فرمان جاری کر رکھا تھا، آپ کا فرمان یہ تھا کہ جس بندے کے 2 دن ضائع گزر جائیں، ان 2 دنوں میں نہ اس نے دنیا کا کوئی کام کیا نہ دین کا کام کیا۔ حضرت عمر کہتے تھے اگر مجھے کسی ایسے بندے کے بارے میں پتہ چل جائے تو میں اس کو درے لگاؤں گا، میں اس کو کوڑے لگاؤں گا، اس لیے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنا سرمایہ ضائع کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ تو سمجھدار بندہ، عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، جو فضول کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ میرے محسن و مربی نباز اثر ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بیرا شریف میں اپنا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ شروع کیا تو آپ نے اپنے جامعہ میں علوم قدیمہ کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ بھی شامل کیے۔ آپ نے کہا کہ میرے ادارے میں جو طلباء پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ صرف عالم نہیں بنیں گے، میں انہیں دنیا کی تعلیم بھی دوں گا، وہ میٹرک بھی کریں گے، وہ ایف اے بھی کریں گے، وہ گریجویشن بھی کریں گے، وہ ماسٹر بھی کریں گے، وہ انگلش بھی پڑھیں گے، وہ میتھ بھی پڑھیں گے، وہ اکنامکس بھی پڑھیں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جب درس نظامی مکمل کر کے یہاں سے نکلیں گے تو یہ صرف ایک مسجد کے امام یا ایک مسجد کے خطیب نہیں بنیں گے،
بلکہ یہ معاشرے کا ایک فعال کردار بنیں گے. یہ اسکول کے ٹیچر بن سکتے ہیں، کالج کے پروفیسر بن سکتے ہیں، یہ ایک تھانے کے ایس ایچ او بنیں گے، یہ ڈی سی بنیں گے، یہ اے سی بنیں گے. آپ نے جب یہ پہلا کام کیا نا تو اس وقت بہت سارے فتوے لگے آپ کے اوپر کہ پیر کرم شاہ بھیرا والے نے مولویوں کو انگریز بنانا شروع کر دیا ہے، اس نے انگریزوں کی کفریہ زبان ان کو پڑھانا شروع کر دیا ہے. بڑے بڑے فتوے لگے، کفر کا فتویٰ، گناہ کبیرہ کا فتویٰ، فسق کا فتویٰ، اخباروں میں خبریں، کتابیں لکھی جاتی، رسالے لکھے جاتے. مگر ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری آپ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. ایک دفعہ آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے اعتراض کرتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں آپ کے خلاف، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کے جواب میں ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے صرف ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ حضور کی حدیث پڑھی. انہوں نے آپ نے حضور کی حدیث پڑھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ لا یعنی کاموں میں اپنا وقت اور اپنی توانائیوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے. آپ کہنے لگے کہ اگر میں نے جواب دینا شروع کر دیا، میں ایک جواب دوں گا، یہ اس کا جواب الجواب دیں گے، پھر میں اس جواب الجواب کا آگے جواب دوں گا. وہ ایک کتاب لکھیں گے، میں 2 لکھوں گا، وہ 3 لکھیں گے، میں اس کے رد میں 4 لکھوں گا، میرا وقت تو یہیں پہ ضائع ہو جائے گا. تو آپ کہا کرتے تھے اپنے وقت کی حفاظت کرو، اپنے وقت کو فکری کاموں میں، تعمیری کاموں میں، مثبت کاموں میں گزارو. اور پھر آپ نے اپنے وقت کی کیسے حفاظت کی؟ امت کو ضیاء القرآن کی صورت میں ایک تفسیر کا تحفہ عطا کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت لکھی ضیاء النبی کی صورت میں، اور سنت خیر الانام لکھی. آپ نے بے بہا کام کیا. اور یاد رکھیں جو اپنے کام میں مخلص ہو، استقامت اختیار کرے، ڈٹ جائے نیکی کے کام میں، تو اللہ کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کہتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ میرا رب تو اللہ ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گیا، استقامت اختیار کی، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر میں اپنی رحمت کے فرشتوں کو نازل کرتا ہوں. میری رحمت کے فرشتے اترتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو نیکی کے کاموں میں ڈٹ جاتے ہیں. تو حضرت ضیاء الامت نے جو کام کیا آج پوری دنیا اس کا ثمر دیکھ رہی ہے. دعا کریں اللہ آپ کے فیض کو تا صبح قیامت اسی طرح جاری و ساری فرمائے. تو حضرت ابراہیم کا ایک نام اللہ نے ذکر کیا، حنیفہ. اور حنیف کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات جو دنیا کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتی، جو فضول کاموں میں اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرتی، بلکہ اپنے وقت کو اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارتی ہے. یہ حضرت ابراہیم کی شان تھی. اور اگلی صفت اللہ نے آپ کی بیان کی، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یاد رکھیں اصول کی اور عقیدے کی بات، نبی اعلان نبوت کے بعد بھی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کرتا. نبی کی یہ شان ہی نہیں. نبی اپنی زندگی کے ایک لمحے اور ایک چھوٹے سے سیکنڈ میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو اللہ نے یہ جو کہا نا کہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اصل اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ قوم بت پرستی کرتی تھی، وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتی تھی. تو حضرت ابراہیم نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور پھر آپ مندر چلے گئے اس دور کے مندر میں اور سارے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا. اور قوم نے جب پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو آپ نے کہا اسی سے پوچھو کس نے کیا. قوم نے کہا ابراہیم تم جانتی ہو یہ بول کچھ نہیں سکتے، یہ کر کچھ نہیں سکتے. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں.
جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو چھوڑو اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ آپ کو نمرود کے دربار میں پیش کر دیا گیا، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کی سزا سنا دی۔ میں مختصر اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑکتی ہوئی آگ میں اور بلند ہوتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل امین بھی آئے، عرض کی یا نبی اللہ اگر اجازت دیں تو آپ کی مدد کروں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے جبریل مجھے یہ بتاؤ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ کے حکم سے آئے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ سے اجازت تو لے کے آیا ہوں مگر اللہ کے حکم سے نہیں آیا، اللہ نے بھیجا نہیں، اجازت لے کے آیا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جب تم اللہ کے بھیجنے سے نہیں آئے، اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا تو پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی آگ ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، مجھے حکم دیں آپ کے کام آ سکوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کتنا ہی خوبصورت جواب دیا، تسلیم و رضا کے سانچے میں ڈھل کے جواب دیا۔ کہا اے جبریل مجھے بتاؤ کیا میرا رب جانتا ہے نا کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے؟ کیا میرا رب جانتا ہے نا؟ عرض کی اے اللہ کے نبی آپ کا رب جانتا ہے۔ کہا کہ پھر اے جبریل تو چلا جا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، اگر اللہ مجھے جلانے میں راضی ہے میں جلنے میں راضی ہوں، اگر اللہ مجھے بچانے میں راضی ہے تو پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تو چلا جا، اس لیے کہ میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا ہے، اللہ کی رضا میں نے فنا کر دیا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اللہ نے کیسی مدد کی حضرت ابراہیم کی؟ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا تو پھر کیسی مدد کی اللہ نے، کیسی خوبصورت مدد کی، سبحان اللہ۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا اللہ نے حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما۔ ویسے اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، بارش برسانا، رزق تقسیم کرنا، حکم اللہ کا ہوتا ہے لیکن ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگی ہوئی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ فرشتے کو بھی تو کہہ سکتا تھا نا آگ کو حکم دے کہ میرا ابراہیم کو نہ جلائے، جبریل کو کہہ سکتا تھا مگر نہیں، اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے اس قدر میرے اوپر توکل کیا ہے میں فرشتے کو حکم نہیں دوں گا۔ اللہ نے براہ راست تو خود آگ کو حکم دیا اے آگ خبردار میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، میرے ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلنا چاہیے، یا نار کونی بردم و سلاما۔ تو حضرت ابراہیم وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن